بے بسم اللہ اسے میں اللہ دا اے بھی کہنا اے بارا ہو نال شفاعت نبی سرور دے اے چھٹ سی عالم سارا ہو حدوں بے حد درود نبی تے اچھی آنکھو حدوں بے حد درود نبی تے اس دائد پسارا ہو میں قربان میں نہ تھی کامل باہو جنہاں نو ملیا نبی پیارا ہو اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجاں ہو لولوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولاں ایک جان ہو اتنا ڈٹھیا منو صبر نہ آوے قیامت والے سرکار جو تو ویکھنا ہے نا دل کر رہا ویکھی جائیے انجی کہنو اتنا ڈٹھیا منو صبر نہ آوے تے میں ہور کدے وال پجاواں ہو مرشد دا دیدار ہے کامل باہو منو لکھ کروڑاں حجاں یار قرآن دی گل ہوئے سرکار دی گل ہوئے تے بندہ بولے کوئی نہ مسلمان تے جدو قرآن دی گل سندا ہے ادو بھی ٹھنڈ پئی نہیں جدو کملی والے دی گل سنے ادو بھی کلیجے ٹھنڈ پی جاندے ہیں ساڈا تے موضوع یہ ہے کہ شان قرآن و شان صاحب قرآن میں اپنے ذہن دے مطابق اپنے علم دے مطابق جو اللہ نے عطا کیتا ہے وہ دے مطابق گفتگو کرنی ہے وگرنہ یاد رکھو ساری زندگی بندہ قرآن دی شان بیان کرتا رہے صاحب قرآن دی شان بیان کرتا رہے زندگی تو ختم ہو سکتی پر انہاں دی شان نہیں ختم ہو سکتی اللہ نے جو عظمت جو مقام عطا فرمایا حضرات محترم آؤ ذرا سنو میں جری قرآن پاک وچوں آیا کریمہ پڑھی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے متعلق چیلنج فرمایا خالق کائنات نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا رب کائنات نے چیلنج فرمایا رب فرماندا اپنے سارے حمایتی کٹھے کر لاؤ اپنے سارے جننے بھی ہیں چیلے کٹھے کر لاؤ اللہ فرماندا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا جے تانوں شک دے اندر جڑا میں نازل کیتا ہے رب فرماندا جے تانوں اے دے تے شک اللہ فرماندا اپنے سارے حمایتی کٹھے کر لاؤ جنہ بھی تواڈے
نے اللہ فرماتا کٹھے کر لو ایک صورت اے دے نال دی لے وہ جے سچے ہو ایک صورت دے نال دی لے آو جے تسی سچے ہو رب فرماندا لیاؤ دے نال دی ایک صورت حضرات گرامی رب نے چیلنج فرمایا وے حضرات جدا رب نے چیلنج کیتا ہے اس قرآن دے اسی منن والے ہاں اس صاحب قرآن دے اسی منن والے ہاں ساڈا اس قرآن نال بھی پیار ہے صاحب قرآن نال بھی پیار ہے حضرات گرامی خالق کائنات نے اپنی کتاب لا ریب تے بے اب کتاب دا ذکر رب کریم نے قرآن پاک دے اس طرح بیان فرمایا ہے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اللہ کریم نے فرمایا تے کتاب ہے یو وے جدے اندر شک دی گنجائش کوئی نہیں متقین واسطے ہدایت بن کے آیا وے رب تعالی فرمایا متقین واسطے ہدایت بن کے آیا وے حضرات گرامی ایک مقام تے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کائنات نے فرمایا اے قرآن اساں نازل کیتا وے ایدی حفاظت بھی اسی خود ہی پہ کرنے آ پتہ چلیا قرآن ہوئے جدی حفاظت بھی اللہ پہ کردا وے اللہ نے کیسی حفاظت فرمائی ہے حضرت گرامی 10-12 سال دا 15 سال دا بچہ چھوٹا لیا میرے نبی دا کلمہ پڑھنا والا اللہ تعالیٰ نے انج حفاظت فرمائی ہے وہ 3 پارے اللہ نے وہ دے سینے وچ محفوظ کر چھڑے اللہ بولو بولو ذرا زور لاؤ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد حضرات گرامی رب کائنات نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لئی خالق کائنات نے فرمایا قرآن بڑیاں شانہ والا اے قرآن بڑیاں عظمتاں والا وے ایک مقام تے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون خالق کائنات نے فرمایا اگر میں قرآن پہاڑاں تے نازل کردا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندے پہاڑ پاش پاش ہو جاندے یہ پہاڑ دے وچ اتنی طاقت نہیں اللہ فرمانا میں قرآن پہاڑاں تے نازل کردا پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندا حضرات قرآن اللہ نے پہاڑاں تے نازل نہیں کیتا بلکہ میرے تے تواڈے لجپال آقا علیہ السلام دے دل تے نازل کیتا اللہ نے قرآن سرکار دے دل تے نازل فرمایا حضرات کی تو پتہ چلیا اے نہیں کہ پہاڑ نالو زیادہ سخت سرکار دا دل نانا بلکہ رب فرماندا پہاڑ وچ اینی طاقت نہیں جنی طاقت میں اپنے نبی دے دل وچ رکھی ہوئی ہے سرکار دا دل نازک بڑا ہے پر طاقتور بھی بڑا سبحان اللہ طاقت اعتبار دے نال سرکار دا دل بہت طاقتور ہے لیکن جی آجزی وال بندہ آ جاوے تو سرکار دے دل دا نال دا نرم دل کوئی نہیں کملی والے کسی نے ویکھ لیندے سن پریشان ہو سرکار دے کچھوں آنسو آ جانے نبی پاک سلام نے پھر مہربانی فرمانی سرکار نے دن شفقت نال پیش آنا سرکار نے پیار فرمانا انج کا لو کہ یہ یتیم وال سرکار نے ویکھنا میرے نبی نے ہاتھ رکھنا سر تے
یتیم دے ساتھ ہاتھ رکھنا تے نال فرمانا جڑا انج کرے گا نا میرے امتیو جڑا انج کرے نا جویں میں پیا کرنا وا نالے تے تواڈے نبی دی سنت ادا ہو جاوے گی نالے جننے وال تیرے ہاتھ دے تھلے آؤن گے اللہ انیاں تینوں نیکیاں عطا فرما دے گا انہیں سرکار نرم دل دے نبی پاک سلام دے غلاموں ایک قرآن پاکی ہے شدہ والا مدہ والا زیرہ والا زبرہ والا نقطیاں والا آیتاں والا کلمیاں والا رکوعاں والا سورتاں والا منزلہ والا مکی دی سورتاں والا مدنی دی سورتاں والا یہ سارا قرآن ہے کیے آؤ میاں صاحب کو پوچھ لیتے ہیں آپ فرمان رہے شدہ مدہ اے زیران زبران سب شان تیری وچے آیا ہویا مالوکا اے خبر نہ کائی تے خسار رمضا پایا یا مالوکا اے خبر نہ کائی تے خسار رمضا پایا یا مالوکا اے خبر نہ کائی تے خسار رمضا پایا اللہ اللہ قربان جاوا نبی پاک دے غلام غور کرنا رب کائنات نے فرمایا قرآن میں پہاڑا تے نازل کردہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندے اللہ نے قرآن کملی والے دے دل تے نازل فرمایا رب نے حفاظت دی ذمہ داری بھی لئیے حضرات رب نے او قرآن دیتا ہے جے قرآن کو نہ پوچھئے تو کتھوں آیا ایسا قرآن پہلیاں کتاباں بھی ہے نے تورات انجیل زبور انہاں کو پوچھو تو کتھوں آئی ہے تو وہ بول دیاں کوئی نہیں تیرا نام کی وہ بول دیاں کوئی نہیں کنے کلے ہی وہ خاموش ہے کادے واسطے آئی ہیں وہ خاموش ہے لیکن قرآن پاک اللہ نے یہ عظمت عطا فرمائی ہے رب تعالیٰ دے قرآن کو نہ پوچھئے نا تو کتھوں آیا ہے وَلَا تَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ پھر کیا دے سبحان اللہ اللہ دے قرآن کتھوں آیا رب دا قرآن کہنا تَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ رب کریم نے نازل کیتا ہے اے اون والے تیرا نام کیے آدھا بل ہوا قرآن مجید اون والا اندہ میرا نام قرآن مجید ہے سبحان اللہ کیا اندہ میرا نام اے قرآن پاک پتہ لگ گیا تینوں رب نے کر لیا تیرا نام قرآن مجید ہے تے پتہ لگ گیا وے ہنے تے دس آیا کادے واسطے میں تے قرآن کی آندہ ہدل للناس میں لوکاں دی ہدایت واسطے آیا ہوں میں لوکاں دی ہدایت واسطے آیا ہوں اے رب دے قرآن پتہ چل گیا ہدایت واسطے آیا ہوں اے تے دس جدوں آیا میں کتھوں آیا میں پہلے کتے سے آدھا فی لوح محفوظ آدھا میں لوح محفوظ تے سا سبحان اللہ جیڑا جیڑا سوال کری جاؤ گے قرآن دسی جاوے گا حضرت گرامی رب دا قرآن سارا کچھ پیا دس داوے اے قرآن تو کدوں کو آیا وے کیڑے مہینے آیا وے آدھا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن آندہ میں رمضان وچ آیا یہ آندہ میں بولو دلہ میں
میں رمضان وچ آیا وا، میں رمضان دے اندر نازل کیتا گیا وا، اے مہینے اے اللہ دے پاک کلام آیا تے رمضان دے اندر اے پورا مہینہ رمضان دا وے، اللہ دے قرآن بھی دس دے ساری رہنمائی فرما دے، رات نو آیا کہ دنے آیا کیڑے ویلے آیا وے، اللہ دا قرآن بولیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، رب دے قرآن نے آکھیا میں رات نو آیا ہوں، رات بھی اس نو آیا جنہوں لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ حضرات گرامی اللہ دے قرآن دسا میں لیلۃ القدر نو آیا ہوں، یہ ہوئی صورت بندہ پوری پڑھ داوے، اگے اللہ فرمایا تانوں کی پتہ لیلۃ القدر کی ہے، 1000 مہینہ دی بعد دا ثواب اللہ عطا کردا اس رات نو۔ حضرات ہوں تو جو فرمانا شان قرآن و شان صاحب قرآن میرا موضوع غور کرنا، اللہ تعالیٰ دا قرآن کہہ رہا ہے میں لیلۃ القدر نو آیا ہوں، لیلۃ القدر 1000 مہینے نالوں بہتر ہے، وہ کہنا پوے گا جس رات نو اللہ دا قرآن آوے 1000 مہینے نالوں افضل ہے، پھر ذرا سوچو جدے صدقے قرآن ملی آوے، جدو کملی والا آیا وے اس رات کی مقام ہوئے گا۔ اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ سبحان اللہ، دیکھ لو اس سرکار دا نعرہ ہی ایسا ہے، اے بندہ لاوے تے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، جذبہ بڑھ جاتا ہے، بندے دا شعور پیدا ہوتا ہے، بندے نو ہوش آ جاتی ہے کہ میں کی پیانا وا، میں اس کملی والے دا پیا نا لینا جنہ قیامت والے دیہڑے کہنا میں یا اللہ اے میرے امتی آ گئے، اے میرے امتی آ گئے نہیں، میرا کلمہ پڑھنے والے آ گئے نہیں، سرکار انتظار کر دیا ہونا میرا امتی کدوں آوے، میرے نبی نے قیامت والے نے ساڈا انتظار کرنا جے، ایویں نہیں سرکار دے نعرے لاندے۔ حضرات گرامی نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں، رب نے سانو قرآن عطا فرمایا ہے، ایدیاں شدہ مدہ زیرہ زبرہ یہ ساریاں نبی پاک دی تعریف کر دیا نے، تاں تے کہنا نہ ہے قول خدا، ہے قول محمد قول خدا، یعنی کہ سرکار دا جو قول فرمان خدا دا فرمان ہے قول محمد ہے قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، زمانہ بدل جائے گا، دور بدل جائے گا، حکومتیں بدل دیا رہن گیا، لیکن خدا دی قسم رب تعالی نے سن وہ قرآن عطا فرمایا وے جی میں رب نے نازل کیتا وے قیامت تک زبر دے دی شاتمہ دی بالکل ہیرا پھیری نہیں ہو سکتی۔ پھر دوجیاں کتاباں دا حافظ صرف نبی سی، تورات صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نو یاد سی، اور کسی امتی نو یاد نہیں سی، انجیل صرف عیسیٰ علیہ السلام نو یاد سی، اور کسی نو یاد نہیں سی، زبور داؤد علیہ السلام نو یاد سی، اور کسی نو یاد نہیں سی، پتہ نہیں سی، ہر چیزوں دے اندر کٹھی رب نے یک مشتتا کر دیتی ہے، لیکن قرآن دی واری آئی کملی والے نو تے قرآن اگے ہی ہوندا ہے نا، سرکار تے نازل ہویا ہے، کملی والے دے صدقے دے نال سرکار دے چھوٹے چھوٹے جڑے غلام نے انہاں دے سینے تے اللہ نے محفوظ کر چھڈیا۔ راتی تساں سما دیکھیا سبحان اللہ، چھوٹے چھوٹے بچیاں دی دستار بندی ہوئی ہے، پھر ماشاءاللہ میرے حضرت صاحب دے منظور نظر جنہاں دا خصوصی بیان سی رانا صاحب نے کمال کر چھڑی راتی، ہاں جی انہاں بھی دسیا کہ دیکھو پگ بجن رہی ہے انہاں دی، ہاں جی یہ کہتے ہیں نا پگ بجن رہی ہے، ایتھے اسی پہ دستار کرنے ہیں اوتھے انہیں کرنی ہے، اوتھے بھی ہونی ہے، وہی دسن دے ہیں نا حضرات۔ ایک قرآن پاک نو اعزاز حاصل ہے، جڑا قرآن پاک دی شان سمجھدا ہے، قرآن پاک دی عظمت نو جاندا ہے، قرآن پاک نو یاد کردا ہے، صدقے جائیے کملی والے دی عظمتوں،
دوستو نبی پاک سلام نے اسے وجہ فرمایا نا کہ جڑا حافظ ہے جڑا زبانی پڑھدا وے اونوں ثواب تھوڑا وے، جڑا اٹک اٹک کے پڑھدا اونوں ثواب ہوتا ہے۔ کنی رحمت اس مالک دی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن پاک دا اعزاز قرآن پاک دے صدقے نہ اللہ تعالیٰ نے جو سان عزت عطا فرمائیے۔ حضرات قرآن پاک دا دامن پھڑ لو، خدا دی قسم اٹھا کے کہنا دنیا تے کوئی جتنی مرضی ملگی کتاب لے لو، پڑھ لو، اولا مطالعہ کر لو، ایک باری بندہ پڑھے دوجی باری نو ویکھن تے دل نہیں کردا۔ میں دعوے نال گل کرنا، رب دا قرآن ایک سورت چھوٹی جڑی ہے تو اونوں پڑھ، تیرا دل کرے گا دوبارہ پھر پڑھا، دوجی بار پڑھے گا، تیجی بار پھر دل کرے گا پھر میں پڑھا۔ جویں جویں بندہ پڑھدا جاندا وے سرور ہوتا جاندا ہے، دل کرتا بار بار پڑھا، ہزار بار پڑھا۔ کیوں؟ اللہ فرماندا ہے قرآن میں نازل کیتا اپنے نبی دے دل تے، سرکار تے نازل ہویا۔ حضرات نہ قرآن ورگی کوئی کتاب ہے، نہ کملی والا کوئی محبوب ہے۔ جویں نبیاں پیغمبراں سارے آتی کملی والے محمد دی اے شان وکری، ترے تنجیل زبور صحیفیاں تھی، صفت رکھ دے پاک قرآن وکری، تے جی میں 12 پراواں کی خاص کر کے صفت رکھ دے ماہے ایک نان وکری، ایویں رب دے 12 مہینے چوں تیری شان ہے ماہ رمضان وکری۔ اللہ نے سانو ماہ رمضان بھی عطا فرمایا، قرآن بھی عطا فرمایا، کملی والے دی امتی ہونا نصیب، امت ہونا بھی نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سانو سارا کچھ عطا کیتا پر صدقہ کملی والے دا، جو کچھ بھی ملا صدقہ کملی والے دا ملا، ایمان ملا سرکار دا صدقہ، قرآن ملا سرکار دا صدقہ، اسلام ملا قرآن دا صدقہ، رحمان ملا دے قرآن نبی پاک دا صدقہ، ہر شے نبی پاک دے صدقے دے نال ملی ہے۔ تائیوں تے کہمیا بے بسم اللہ اس میں اللہ دا اے بھی کہنا اے بارا ہو نال شفاعت نبی سرور دے اے چھٹ سی عالم سارا ہو حدوں بے حد درود نبی تے، اچھی آنکھو حدوں بے حد درود نبی تے، اس دائد پسارا ہو میں قربان میں نہ تھی کامل باہو جنہاں نو ملیا نبی پیارا ہو۔ اے تن میرا اے چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجاں ہو، لولوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک جان ہو، اتنا ڈٹھیا منو صبر نہ آوے،
قیامت والے سرکار جو ویکھنا ہے نا دل کر رہا ویکھی جائیے انجی کہنو اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کدے ول بجاواں او مرشد دا دیدار ہے کامل باہو مینوں لکھ کروڑاں سرکار دے غلاماں جدو کملی والے نو ویکھنا وے حضرات گرامی ایڈی کہہ لو سارے نے کہنا کسے اور کول ٹر جاؤ کسے اور کول ٹر جاؤ اسی تواڈے واسطے کچھ نہیں کر سکدے اذهبوا الی غیری کسے اور کول چلے جاؤ سارے نے کہنا کسے اور کول ٹر جاؤ جدو سرکار دی بارگاہ چ جانا ہے مدینے والے دی بارگاہ چ جانا ہے آمنہ دے لال دی بارگاہ چ جانا ہے سرکار نے نہیں فرمانا کتے ہور ٹر جاؤ کملی والے نے فرمانا آ جاؤ میں تے بڑی دیر دا پیا اڈیکھ میرے تے توڑے لجپالا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمانا میں تے کی پیاو دیکھنا وا میں تے اپنی امتیاں نو کی پیاو دیکھنا وا حضرات نکال لیا او قیامت دا دیاڑا بڑا جناب والا وحشت والا بڑا ڈر ہوے گا خوف ہوے گا اللہ جلال وچ ہوے گا اللہ تعالی غصے وچ ہوے گا ہر بندہ کمدا ہوے گا لرزہ تاری ہوے گا میرے نبی لجپالی انج فرمان گے سرکار امتی نو پہچانن گے بھی اپنے سونے سونے گورے ہتھاں دے نال جامی بلاندے ہون گے سرکار امتیاں تے نہیں مہربانی فرمان گے اینا کرم سرکار فرمان گے غلاموں میں تے کتوں نہیں پیا اڈیکنا وا میں ویکھن دیا ہاں میرا امتی کتے اللہ اکبر حضرات قرآن دی بھی شان بڑی ہے صاحب قرآن دی بھی شان بڑی ہے قرآن سرکار دی عظمت دسی تے سرکار نے قرآن دی عظمت دسی جے قرآن نو پوچھو تے انہاں کملی والے دی شان برال برائے تے جے قرآن سرکار نو پوچھو سرکار فرما دے قرآن دی شان سبحان اللہ سارا قرآن کملی والے دی نعت ہے الحمد للہ کے بعد ناحدثین تک سارا قرآن اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دی شان وچ نازل فرمایا ہے لیکن شان ادو نظر آئے گی جدو دل چ خوف خدا بھی ہوئے گا سینے وچ عشق مصطفیٰ بھی ہوئے گا سرکار دی محبت رکھ کے قرآن پڑھے گا تو سرکار دی عظمت ہی نظر آئے گی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نے جو شان عظمت عطا فرمائی وہ قرآن نے بیان کی ہے حضرات قرآن کو سمجھن واسطے سرکار دا بوا کھڑکانا پیندا ہے تے سرکار کو سمجھن واسطے قرآن دا بوا کھڑکانا پیندا ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ میں دعا کرنا خالق و مالک میری بھی تواڈی بھی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے دوستو قرآن دے نال وابستہ رہو قرآن دے نال جڑے رہو جدو تواڈا دل کرے نا غور کرنا جدو دل کرے نا اللہ نہ گلاں کریے سرکار فرماندے نے قرآن پڑھ جو دل کرے نا میں اللہ نہ گلاں کرنیاں نے تے فرماندے نے قرآن پڑھ جدو قرآن پڑھے گا سمجھی میں اللہ نہ گلاں پیا کرنا تینوں تکلیف آوے گھر وچ دکھ آوے پریشانی آوے رشتے داراں تو تنگ آ جاوے قرآن پڑھ اپنے رب نہ گلاں کر قرآن پڑھ کے رب نہ گلاں کر کے بعد دعا کر ویکھی اللہ تعالیٰ قرآن دی برکت نہ تیری مشکل کی بھی حل فرما دیتا ہے کوئی بھی پریشانی آوے جے تسی آکھو تے ایک آیت پڑھا قرآن دی
اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ کریم نے فرمایا جب میں قرآن نازل کیتا ہے مومنہ واسطے شفا دیت رحمت ہوئی ہے، مومنہ واسطے شفا دیت رحمت بھی ہے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ فرمایا جڑے ظالم لوگ نے انہاں واسطے ایک گھاٹا ہے، ایک قرآن ظالمہ واسطے گھاٹا ہے، جڑا بندہ ہے مومن ہے او دے واسطے شفا بھی ہے، او دے واسطے رحمت بھی ہے۔ اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے، آمین۔ وما علینا